بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے اصحاب کہف اور ان کے کتا کے بارے میں، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ اصحاب کہف کے کتے نے ان لوگوں کی صحبت و سنگت اختیار کی جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور یہ ایک ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم و جبر کا نشانہ بنے تھے۔ اس ظالم و جابر بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، جو بہت بڑا بت پرست تھا اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا، اور جو شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو اس کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ مگر اصحاب کہف اس شہر کے شرفا، معززین اور ایماندار لوگوں میں سے تھے، اور بت پرستی سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و تشدد سے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور قریب کے پہاڑوں میں ایک غار کے اندر رہنے لگے، اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت و ریاضت میں، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، اور ایک لمبے زمانہ تک وہاں پناہ گزیر رہے۔ ادھر جب تلاش جستجو کے بعد ظالم دقیانوس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب ایک غار کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کے دہانے کو ایک سنگین اور مضبوط دیوار کھینچ کر اس کو بند کر دیا جائے، تاکہ وہ سب اس میں مر کر رہ جائیں اور یہیں فنا ہو جائیں، اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر ان کو کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس ظالم بادشاہ نے جس راج مستری کو یہ کام سپرد کیا تھا، وہ نیک، متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے اسماء گرامی، ان کی تعداد اور ان کا پورا تفصیلی واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں رکھ دیا، دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا، اور ایک تختی پر ان مبارک اسماء کو لکھ کر شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دیا۔ اس کے بعد حالات نے کروٹ بدلی، کچھ عرصہ گزرا اور دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے، سلطنتیں تبدیل ہوتی گئیں، حکومتوں کے تختے پلٹتے گئے، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگے۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ نیک بادشاہ ایک تنگ اور تاریک مکان میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریوزاری کرنے لگا۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کی، اے میرے رب تبارک و تعالیٰ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام اور بیٹھنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف آرام فرما تھے، اور کچھ ساتھیوں کی مدد سے وہ سنگین دیوار کو گرا دیا، اور ادھر اس نیک بادشاہ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے بیدار ہوئے، چہرے شگفتہ، طبیعتوں میں تازگی، خوشی خوشی ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز ادا کی، اور نماز سے فارغ ہو کر ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگے کہ ہم یہاں کتنے دن ٹھہرے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگہ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ چند افراد نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن رہے یا ایک دن سے کچھ کم وقت۔ پھر ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ آپ بازار جائیے اور کھانے پینے کا سامان لائیے، اور دقیانوس ہمارے تعلق سے کیا ارادہ رکھتا ہے اس کی بھی خبر لائیے۔ جب یملیخا اس غار سے بازار کی طرف روانہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ نئے نئے قسم کے لوگ موجود ہیں، رہنے سہنے کا طور طریقہ بھی بدل چکا ہے، اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا، اور آج بے خوف و خطر لوگ ان کے نام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پھر وہ ایک ہوٹل پر کھانا خریدنے کے لیے گئے، اور کھانا خریدنے کے بعد ہوٹل والے کو جب دقیانوسی سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے بند ہو چکا تھا، اور اس سکے کا دیکھنے والا بھی کوئی موجود نہ تھا، تو تمام بازار والوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ فوراً ان کو پکڑ لیا اور حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ حاکم وقت نے معلوم کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، کون سا خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا روپیہ ہے۔ حاکم وقت نے کہا، یہ بات کسی طرح بھی یقین کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس روپے پر جو سن موجود ہے وہ 300 سال پہلے کا ہے، اور تم نوجوان ہو، آخر یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو یملیخا نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ دقیانوس کس حال و خیال میں ہے؟
حاکم نے کہا آج پوری روئے زمین پر اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں البتہ سینکڑوں سال پہلے ایک ظالم جابر اس نام کا بادشاہ گزرا تھا۔ یملیخا نے کہا سینکڑوں سال پہلے کل ہی تو ہم اس کے خوف و ہراس اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے، اور میرے باقی ساتھی بھی فلاں غار کے اندر موجود ہیں۔ ادھر اصحاب کہف یملیخا کے پہلے ہی منتظر تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں کثیر لوگوں کے آنے کی آوازیں پہنچی تو یہ خوف زدہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوس فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ جب حاکم وقت اور لوگ وہاں پہنچے تو یملیخا نے پورا قصہ اپنے باقی ساتھیوں اصحاب کہف کو سنایا۔ تب اصحاب کہف نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی 300 سال تک سوتے رہے اور اب اتنے لمبے عرصے کے بعد اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے پر دلیل اور نشانی بن جائیں۔ اور جب حاکم وقت نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں ایک تختی تھی جس میں ان کے اسماء گرامی اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر اور اس کے ظلم و تشدد کی وجہ سے اس غار میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں مصروف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھنے پر نشانی ظاہر فرما دی۔ حاکم وقت نے اصحاب کہف سے مصافحہ و معانقہ کیا۔ حاکم وقت اور شہر کے لوگ کھڑے ہی تھے کہ اصحاب کہف اور ان کا کتا قطمیر اپنی اپنی خوابگاہوں کی طرف جا کر محو خواب ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر وفات عطا کر دی۔ دوستو اب ذرا غور کیجئے کہ وہاں اس غار میں ان کے ساتھ ان کا کتا بھی آ گیا۔ وہ کتا کتنا وفادار تھا۔ 300 سال کے بعد کتنی حکومتوں کے تختے پلٹ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، زندہ تو پہلے ہی تھے بس سو رہے تھے، جب انہیں جگایا ایسے عالم میں جس وقت نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، مگر پھر بھی اصحاب کہف زندہ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس کو چاہے بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھے۔ جب وقت آ گیا باہر نکلنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا۔ ان کے ساتھ جو کتا تھا داہنے پیر پر بیٹھا ہوا تھا، سویا ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا تو اس کتے کو بھی بیدار کر دیا۔ یہ ہے نیکوں کی صحبت کا اثر، یہ ہے نیکوں کی سنگت کا اثر، سبحان اللہ۔ دوستو اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے اسماء میں اگرچہ مفسرین اکرام کے درمیان اختلاف ہے، مگر قوی ترین قول کے مطابق ان کی تعداد 7 تھی۔ علماء اکرام صوفیہ اعظام ان کے مبارک اسماء کے تعلق سے فرماتے ہیں اگر ان ناموں کو لکھ کر دروازے پر لگا دیا جائے تو وہ مکان جلنے سے محفوظ و مامون رہتا ہے، اور اگر کسی مال پر رکھ دیا جائے تو وہ ان ناموں کی برکت سے چوری نہیں ہوتا، اور ان ناموں کو کشتی یا جہاز پر لکھ کر رکھ دیا جائے تو ان ناموں کی برکت سے وہ غرق نہیں ہوتے۔ بھاگا ہوا شخص ان ناموں کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ آگ لگ جائے اور ان اسماء مبارکہ کو کسی کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ اسماء جان و مال کی حفاظت، عقل و شعور کی برتری میں کارآمد ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ان اصحاب کہف اولیاء اکرام کے نام اتنے بابرکت ہیں تو ان کی سراپا ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ اس کتے کو وفاداری کا صلہ یہ ملا کہ یہ کتا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔